नमल आयत नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तौसीन। ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। इनकी अहमियत, इनकी अफादियत अपनी जगह मुसल्लम है। अल्लाह के ये जो अरेंजमेंट है अल्लाह ने कुरान में रखी है, अल्लाह इसको खूब जानते हैं और जो फिर अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह उसको वो अता करते हैं। तो आप भी अल्लाह से मांगें, अल्लाह तूने ये जो हरूफ मुक़त्तआत रखे हैं मुझ पर ये आश्कार कर, तो इंशाअल्लाह आपको आश्कार होना शुरू हो जाएंगे। तिल का ये है आयातु आयतें, कुरान की, ये कुरान की आयतें हैं, कुरान की आयतें हैं। अब आप सोचो कि ये बात मुझे क्यों बताई जा रही। इतना भी होश नहीं होता पढ़ने वालों को कि क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ये कुरान की आयतें हैं, कुरान की। अब कुरान क्या है और आयतें क्या हैं, ये फिक्र होगी तो कुछ समझ आएगा ना, कुछ तलाश, कुछ जुस्तजू होगी तो इसके बारे में जान पाएंगे। वह किताबिन मुबीन, और किताब, एक किताब है जो मुबीन है, वाज़ेह है, रोशन है, अयां है हक़ के लिहाज से। उस में से यानी समझ लें कि अल्लाह के इल्म में से, लौहे महफूज में से जो अल्लाह के यहाँ है, अल्लाह ने उस में से आपको क्या ही खूब दलाइल दिए हैं, क्या ही रोशन अल्लाह ने आपको निशानियाँ बताई हैं, नसीहतें की हैं, हक़ाइक़ बताए हैं अल्लाह ने आपको आपकी कामयाबी के अल्लाह ने वो नुस्खे बताए हैं, वो अल्लाह ने आपको ट्रैक बताया है जिस ट्रैक पर चलकर आप वाज़ेह कामयाब हो जाएंगे, हकीकत में कामयाब हो जाएंगे। तो ये हैं वो निशानियाँ, ये हैं वो हक़ाइक़, ये हैं वो हकीकतें, वो कुरान की हकीकतें हैं, ये आयतें हैं, रोशन आयतें। अब आगे जो अल्लाह आपको बताने लगे हैं इस आयत में, इस सूरह मुबारक में, तो ज़रा ये ध्यान रखना, इसमें किताब मुबीन से वाज़ेह, ये नहीं कोई कह सकता कि मुझे इसमें से कुछ समझ नहीं आया। ये ऐसी बात की गई जो आपकी सोच से, फ़िक्र से, समझ से मावरा हो, हरगिज़ ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें क्या मुश्किल है। मुबीन का मतलब है रोशन, वाज़ेह, खुली हुई, जो खोल खोल कर बयान की गई, उनको पूरी वजाहत के साथ बयान किया गया। हुदन, अब इसमें तुम्हारे लिए हिदायत है। किसी भी काम को करना हो, किसी रास्ते पर जाना हो, उसके मुताबिक आपको बिल्कुल अनहोनी सी या एक ऐसी बात नज़र आती है, ये कैसे होगा, क्योंकि आप उससे आगाह नहीं होते। एक रास्ते पर जाना है जिस रास्ते का आपको पता नहीं है कि इस रास्ते की क्या लवाज़मात हैं, इसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ये रास्ता मुझे लेकर कहाँ जाएगा, कैसे मैं इस रास्ते पर चल सकूँगा या चल सकूँगी, तो उसके लिए आपको हिदायत दी जाएगी। मैं कैसे कामयाब हो जाऊँ, मैं कैसे मेरी पाकीज़गी का सामान पैदा हो जाए, मेरा तज़किया हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, मेरे अंदर नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, मेरे अंदर पॉजिटिविटी और बेहतर हो जाए, तो मैं क्या करूँ। इसके लिए मुझे कोई हिदायत दी जाए, मुझे इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ, मुझे कोई गाइड किया जाए, तो ये हिदायत है। हुदन व बुशरा, और खुशखबरी है, बशारतें हैं। देखें, वो खबर जिसको आप सुनकर आपके अंदर क्या खुशी आ जाए, राहत आ जाए, इत्मीनान आ जाए, आपके अंदर कमिटमेंट आ जाए, एतमाद आ जाए, इनसे आपके अंदर ये सारी सलाहियतें पैदा होंगी। खुशी होगी, खुशी, इसके पढ़कर आपके अंदर राहत हो गई, आपके गम धुल जाएंगे, आपके गम आपसे दूर हो जाएंगे, आपकी नाकामियाँ, आपकी गलाजतें, जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको तंग करने वाली हैं वो आपसे दूर कर दी जाएंगी। रंजो अलम अगर दूर हो जाए तो पीछे क्या खुशियाँ बचती हैं ना। किन के लिए ये होगा, ये हिदायत किन के लिए बनेंगी आयतें, ये खुशखबरी किन के लिए बनेगी आयतें, लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए, इसको मानने वालों के लिए। जानेगा तो मानेगा ना, पहले तो जानो ना इसको पूरी तरह तुम इसको खूब इसको देख भाल लो, जान लो, पहचान लो। इनकी तुम्हें पहचान जब हो जाएगी, तुम इनको जान लोगे, फिर ये तुम्हें
اس سے انس ہو جائے گا، تم اس سے مانوس ہو جائے گے، تمہیں اس سے رغبت ہو جائے گی، تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی، پھر تم اس کو ماننے لگ جاؤ گے۔ تو جب تم اس کو ماننے لگ جاؤ گے، پھر تمہیں اس سے ہدایت بھی ملے گی اور پھر تمہیں اس سے خوشخبری بھی ملے گی۔ اب جب آپ جانو گے نہیں، ماننے کی تو صورت ممکن ہے ہی نہیں، پھر کہاں سے ہدایت اور کہاں سے خوشخبری؟ اب وہ کون سے لوگ ہوں گے جنہیں آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں؟ دیکھیں اللہ کیسے قرآن ہی سے تشریح فرما رہے ہیں، کیسے اللہ وضاحت فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسے مبین قرار دیا ہے۔ تو اب اللہ کے ذمے ہے کہ اس کی وضاحت بھی اللہ ہی کریں گے۔ آپ اس نیت سے آؤ تو صحیح، سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم رکھتے ہیں، اسٹیبلش کر دیتے ہیں، اس پر کمیٹڈ رہتے ہیں۔ کس پر؟ صلاۃ پر، نماز پر۔ اب وہ صلاۃ پر کون قائم رہے گا؟ اب آپ کوئی ایک بات کرو، کوئی آپ اپنا اوتھ یا عہد کرو، بات بتاؤ، پھر آپ کو پتہ ہو اور آپ کہیں میں نے اس کی لاج رکھنی ہے، میں نے اس کو نبھانا ہے، میں نے اس پر قائم رہنا ہے، جو میں نے وعدہ کیا ہے، جو میں نے بات کی ہے، جو میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے اس پر قائم رکھنا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو اس سے ہٹانا نہیں ہے۔ تو پتہ ہی نہیں ہوتا نماز میں کیا جا رہا ہے، اس پر قائم کون رہے گا؟ کس پر قائم رہیں گے؟ نماز میں گئے، اپنی خواہشیں، اپنی سوچ، اپنی فکر لے کر گئے اور پھر اسی کے ساتھ واپس آ گئے۔ گویا کہ ہم اپنی کیفیت پر، اپنی سوچ پر، اپنی خواہشوں پر جو ہم لے کر گئے تھے اسی پر قائم رہے، ہمیں انہی کا پتہ تھا، ہم انہی کو سوچتے رہے۔ ہم نے دیکھیں نماز کو سورۃ فاتحہ لازمی ہے، اس کے بعد 1-2 آیتیں، وہ اس کے سوا آپ دیکھیں وہ کچھ چیزیں دی گئی ہیں، خاص طور پر تسبیحات، اور آخر میں آپ جو دعا وہ مخصوص نہ کریں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کے دل میں جو آ رہا ہے، آپ اپنی زبان میں، اپنے دل میں اللہ سے مانگ سکتے ہو، کہہ سکتے ہو، لیکن ہمیں نہیں، ہمیں اس کا پتہ ہی بتایا ہی نہیں گیا، کہا ہی نہیں گیا۔ ہمیں تو رٹوائیں گی 2-4 چیزیں، بس اس کی طرح اسی پر رہنا، چاہے بھلے تمہیں اس کا پتہ ہی نہ ہو، ہاں پھر اس سے باہر آنا اور پھر اللہ سے بیٹھ کے مانگنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کے اندر تم اللہ سے نہیں مانگ سکتے، نماز سے باہر آ کر مانگو گے۔ جب تم نے وہ سلسلہ ختم کر دیا، اب تم کہو گے یہ کر، وہ کر، فلاں کر، ادھر کر، ادھر کر، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ خدا را نماز کی حقیقت کو ہم جان نہ پائے۔ ہمیں جو نماز دی گئی نا، وہ بڑی لمیٹڈ سی دی گئی۔ ہمیں جو پہچان کرائی گئی وہ چند کلمات دیے گئے، اور وہ ہم سے وہ بھی نہ ہو پائے۔ ستم تو یہ ہے ہم ان کو بھی نہ جان پائے۔ خوب دل سے اللہ کی تسبیح، اللہ تو میرا رب ہے، تو اعلیٰ ہے، تجھ جیسا اعلیٰ کوئی ہو نہیں سکتا، عظیم تو ہے میرے رب، تو ہی مجھے تو سب کچھ دے رہا ہے، تیرے جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ ایسی کبھی گفتگو کیا کریں اللہ کو؟ دیکھو اللہ کو نہیں بتانا، اپنے آپ کو بتاؤ، دیکھ تو سمجھ، تو جان تو کیا کہہ رہا ہے، تو کس سے مخاطب ہے، تو کس کے حضور حاضر ہے۔ اپنے آپ کو بتاؤ، اپنے آپ کو۔ عبادت کا مقصد اپنے آپ کو روشن کرنا ہے، اپنے آپ کو انرجیٹک کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کا مورائل اپ کرنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہتر سٹیج پر لے جائیں، کیفیت کی، اپنے ویژن کی، اپنے سوچ کی، اپنے ارادوں کے اعلیٰ درجے پر لے جائیں، اور وہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ اعلیٰ سے کمیٹڈ نہ ہوں، آپ اعلیٰ سے جڑے ہوئے نہ ہوں، اور آپ دنیا کی فکروں میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے لوگوں میں، اپنے آپ سے، اپنی ذات کے جو فضول پہلو ہیں ان میں لگے ہوتے ہو، تو قائم نہیں کر پاتے ہم اپنی نماز کو۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، یوتون یعنی تزکیہ، مال کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وہ جو مال کا تزکیہ کرے، اپنے جسم کا نہ کرے، اپنی سوچ کا نہ کرے، اپنی فکر کا نہ کرے، اپنے دوست و احباب، اپنی صحبت کا، اپنے تعلق کا نہ کرے تزکیہ، خالی مال کا تزکیہ کا کیا بات بن جائے گی؟ مال کا تزکیہ کرنے سے پہلے باقی چیزوں کا بھی تزکیہ کرو نا۔
وہم بالآخرات، اور وہ بالآخرات آخرت پر، ہم وہ، دیکھیں یوقنون، یہاں آخرت پر یقین، جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے نا، وہی، یہ حقیقت ہے، یہ جان لیں۔ اگر آپ نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے تو دنیا کی زندگی آخرت کے حوالے سے جینا پڑے گی آپ کو، پھر آپ کو قرآن سے ہدایت بھی ملے گی اور خوشخبریاں بھی ملیں گی، جو حقیقت میں آپ کو آپ کے انر کے ایک ایک ذرے کو اندر سے کیا کریں گی، خوش کر دیں گی۔ پھر دنیا کے غم، عارضی غم، دنیا کی عارضی فکر آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ یہ ہیں وہ لوگ ماننے والے، ان کو قرآن سے ہدایت اور خوشخبریاں ملنے والی ہیں۔ یہ اللہ ہمیں کیسے، دیکھیں وضاحت سے ہمیں اللہ بتا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کیا، جانتے ہیں کیا ہے ایمان ہمارا قرآن پر، اللہ کی ان روشن آیات پر؟ ہم تو جاننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، بس جی اس کو جو ہے نا ایسے الفاظ یاد کرو اور اس کو پھر پڑھتے رہو۔ کیا ملے گا آپ کو؟ اس سے ملے گا کیا؟ نہ آپ کو ہدایت ملنی ہے، نہ آپ کو خوشخبری ملنی ہے، جو مرضی کرتے پھرو، خود کو جتنا دھوکہ دیتے پھرو۔ ہدایت کیا؟ آپ نے سمجھنا گوارا نہ کیا۔ یہ کیا نہ سمجھنے والی باتیں ہیں کیا؟ یہ باتیں کتنی مشکل ہیں، لیکن بدبختی ہماری کن کے ہتھے چڑھے؟ ان کے ہتھے چڑھے جو خود قرآن سے واقف ہی نہیں تھے، انہوں نے اب اپنے جیسا کر کے کھڑا کر دیا۔ نماز میں کھڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، رسم پوری کر رہے ہیں، کیا قائم کر رہے ہیں نماز؟ کیا ہمارا زکوٰۃ سے بھاگتے ہیں ہم، مال میں کم ہو جائے گا، مال میں کمی ہو جائے گی۔ خدا را اپنا تزکیہ کریں، اپنے مال کے، مال حلال مال ہوگا تو تزکیہ کرو گے نا اس کا زکوٰۃ، ورنہ حرام کا کوئی تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ حرام کو جو مرضی سارا خرچ کر ڈالو، حرام حرام رہے گا۔ خدا را سمجھیے۔